أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تفسیر آیات الأحکام، اس میں آیت الوضوء اور آیت التیمم، اس کی وضاحت اور تشریح وہ بإذن اللہ تعالی ہو رہی تھی۔ تیمم کا بیان، اس کا طریقہ، صفت ما یتیمم بھی، جس چیز سے تیمم کی جاتی ہے، طریق تیمم اور مشروعیت تیمم، ان تینوں باتوں کی وضاحت وہ ہو چکی تھی۔ اس جملے سے یہ وضاحت فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو اس میں یہ تمام تینوں باتیں اللہ رب العزت نے بیان کر دی ہے۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، یہاں تک ہم نے وضاحت کی تھی کہ فامسحوا بوجوہکم یہاں پر با وہ الصاق کے لیے تھی کہ ملصوق کو ملصوق بھی سے پیوستہ کر دیا جائے، یعنی مٹی اور تراب کو چہرے اور ہاتھوں کے ساتھ وہ پیوستہ کیا جائے، اس لیے یہاں پر با لائی گئی ہے۔ اور بوجوہکم، وجوہ جمع وجہن کی ہے، تو اس کی وضاحت اور حدود وہی تمام ہے جو پہلے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم اس میں بیان ہو چکی تھی۔ چہرے کے حدود اور چہرے کے احکام وہی ہے جو فاغسلوا وجوہکم میں تھی، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پر مزمزہ اور استنشاق وہ بھی بوجوہکم میں داخل تھی، اور فاغسلوا اس کے تحت اس کا بھی وہی حکم تھا جو چہرے کا حکم تھا، لیکن یہاں پر مزمزہ اور استنشاق وہ مستثنا ہے تیمم میں، بوجوہکم میں وہ شامل نہیں ہے۔ اگرچہ وجہ کا اطلاق وہ منہ اور ناک دونوں پر ہوتا ہے، منہ بھی وجہ کا حصہ ہے، اندر کا حصہ، اور اس طرح ناک یہ بھی چہرے کا حصہ ہے، مگر یہاں پر تیمم میں یہ مستثنا ہے، تو مٹی کے ساتھ مزمزہ اور استنشاق وہ نہیں ہوگی، کیونکہ مزمزہ اور استنشاق یہ پانی کی صفت ہے، اور یہ پانی کی خصوصیت ہے کہ مزمزہ اور استنشاق وہ پانی سے ہوتی ہے، اور اس کی تعریف ہم نے کی تھی کہ دخول الماء منہ کے اندر پانی ڈالنا، اس طرح ناک کے اندر پانی ڈالنا، تو پانی کا وجود وہ شرط ہے مزمزہ اور استنشاق میں، اور یہاں پر تیمم ہے، اس میں پانی موجود ہی نہیں ہے، تو لہٰذا مزمزہ اور استنشاق وہ یہاں پر نہیں ہوگی۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، وایدیکم
بعض علماء کے نزد یہ وہ ایدیکم یہ مجمل ہے، اس کی وضاحت اور تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ ہاتھ کہاں تک مسح کرنے ہیں۔ ہم نے پہلے فرمایا تھا پچھلے درس میں کہ وہ ایدیکم الی المرافق، وضو میں ایدی اور ہاتھ اس کا غایہ الی المرفق اور الی المرافق وہ بیان ہو چکا ہے کہ ہاتھوں کو وضو میں کوہنوں تک دھونا وہ لازم ہے اور کوہنیوں تک، لیکن یہاں پر وہ ایدیکم منہ یہاں غایہ وہ ذکر نہیں ہے، تو یہاں پر مطلق ہاتھوں کا ذکر ہے، تو اس لیے علماء کے نزد اور اصولین کے نزد کہ وہ ایدیکم منہ یہ مجمل ہے، اور مجمل لفظ اور مجمل کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل جائز نہیں تب تک جب تک اس کے لیے مبین اور بیان وہ نہ آ جائے، جب تک اس کی بیان اور مبین وہ ظاہر نہ ہو تب تک اس پر عمل وہ جائز نہیں ہوتا، کیونکہ ایدی ہاتھ اس کا اطلاق انگلیوں سے لے کر ابط اور بعل تک وہاں تک اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو یہاں پر وہ ایدیکم منہ مجمل ہے کہ ہاتھ کہاں تک دھونے ہیں، کوہنوں تک مسح کرنا ہے تیمم میں، رسعین تک، کفین تک، کوہنیوں تک یا بعل تک، یہ بت جسے کہا جاتا ہے، لیکن بعض علماء کے نزد یہ لفظ مجمل نہیں ہے بلکہ یہ لفظ مبین ہے، اس کا بیان ہو چکا ہے، اور یہ مطلق بھی نہیں ہے بلکہ یہ مقید ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو میں الی المرافق کوہنیوں تک وہ غایہ ذکر ہے، لیکن آیت التیمم اور اس طرح آیت السرقہ چوری یا چور کے حکم کے بارے میں، اس کی حد کے بارے میں، وہاں پر بھی ایدی وہ مطلق ذکر ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور کے ہاتھ کاٹو، تو وہاں پر ذکر نہیں ہے کہ کہاں تک کاٹنے ہیں، کوہنی تک کاٹنے ہیں، کفین تک کاٹنے ہیں، تو اس کی وضاحت حدیث میں آئی ہے، اور صحابہ کے آثار اس پر دلیل ہے کہ چور کے ہاتھ صحابہ کے دور میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی حد وہ رسعین تک بیان کی ہے، تو اس لیے رسعین یہ قید ہے وہ ایدیکم منہ کے لیے، تو تیمم میں بھی وہ قید یہاں پر مراد ہوگی، یعنی آیت السرقہ اور حد السرقہ اس میں رسعین تک کی قید احادیث اور آثار میں موجود ہے، اس لیے اس کو مقید کیا گیا ہے فاقطعوا ایدیہما کو رسعین تک، تو یہاں بھی فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، وایدیکم کو یہاں پر رسعین تک وہ مقید کی جائے گی۔ دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ ایدیکم منہ یہ مطلق نہیں بلکہ یہ مقید ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایدیکم منہ تیمم میں اکل ید اور اکل جزء الید اس پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ مطلق
پر عمل کرنے کے لیے عقل جز پر عمل کرنا وہ بھی کافی ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ ایدیکم منہ یہ مطلق ہے. تو مطلق کے بارے میں اگر اس کی عقل جز اس پر عمل کیا جائے تو وہ کافی ہوتا ہے. اس لیے رسعین تک یہ ہاتھ کی عقل حدود ہے. عقل حدود ہاتھ کی وہ رسعین یعنی کفین تک ہے. تو اس لیے اس عقل پر یہاں پر عمل کیا جائے گا اور وہ ایدیکم منہ کو اس پر وہ عمل کیا جائے گا. تیسری دلیل وہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ ایدیکم منہ یہ مطلق نہیں ہے اور اس سے مراد کوہنیوں تک یا بعل تک اور ابت تک وہ ہاتھ مراد نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت الوضو جو پہلے جمل بیان ہو چکے ہیں فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو اس میں ایدی وہ مقید تھی الی المرافق کوہنیوں تک. تو تیمم اور وضو اس کے طریقہ اور حکم دونوں میں فرق ہے. وضو میں ترتیب شرطی، وضو میں پانی کا استعمال تھا، وضو میں مسح رأس اس طرح پاؤں کا دھونا، مزمزہ اور استنشاق وہ تمام شامل تھی، جبکہ تیمم میں صرف وجہ اور ایدی ذکر ہے. تو مقصد تیمم اور وضو کا طریقہ کار وہ مختلف ہیں، دونوں میں اختلاف ہے، فرق ہے. تو اس لیے وہاں پر وہ ایدیکم من المرافق تھی تو یہاں پر تغیر کیا جائے گا. تیمم میں ہاتھوں کو الی المرافق وہ نہیں مسح کیا جائے گا تاکہ صفت الوضو اور صفت التیمم ان دونوں میں تفریق آ جائے، فرق آ جائے. انشاءاللہ یہ بات واضح ہے. تو وضو میں ہاتھوں کو الی المرافق دھونا تھا، تو باقی تمام صفت الوضو اور صفت التیمم اس میں فرق ہے. تو اس لیے ہاتھوں کے مسح کرنے میں بھی وہ تیمم اس میں وہ مختلف ہوگا وضو سے. اس لیے امام احمد، سفیان اور اسحاق ابن راہوے ان تمام سے رحمہم اللہ جمیعان ان تمام سے نقل ہے کہ وہ ایدیکم منہ سے مراد کفین ہے. کفین تک انسان تیمم میں وہ اپنے ہاتھوں کو وہ مسح کرے گا. اور یہ دو جگہ آیت التیمم قرآن کریم میں وہ وارد ہوئی ہے، ایک سورۃ النساء اور ایک یہ سورۃ المائدہ کی آیت، اور دونوں میں وہ ایدیکم وہ مطلق ذکر ہے. صرف یہاں پر منہو ذکر ہے اور سورہ نساء اس میں منہو ذکر نہیں ہے. اور اس کا فرق ہم نے بیان کیا تھا کہ منہو یہ ضمیر سعیدن طیبن کو راجع ہے اور یہ منہو تبعیض کے لیے ہے. ذی محشری نے کہا تھا کہ یہ ابتداء الغایہ کے لیے ہے، لیکن اس پر رد ہوا تھا کہ نہیں، یہ ابتداء الغایہ کے لیے نہیں ہے. امام ابن رجب اس سے بھی نقل ہے کہ سیاق الآیت اس بات پر دلیل ہے کہ یہاں پر منہو یہ تبعیض کے لیے ہے. تو وہاں پر سورۃ النساء میں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وہاں مطلق ہے، وہاں پر منہو کی قید بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر منہو کی قید وہ لائی گئی ہے. اور منہو میں فائدہ ہم نے بیان کیا تھا کہ منہو میں فائدہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ گرد اور غبار انسان تیمم میں اپنے ہاتھوں اور چہرے پر وہ منتقل کرے گا. اور یہ صفت صرف تراب کی ہے، پتھر اور کنکری وغیرہ کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ انسان کے چہرے اور ہاتھوں پر منتقل ہو جائے. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ السعید
हुआ तुराब الزرع, सईद से मुराद यही आम मिट्टी है जिसमें पौधे फल और फसलें वगैरह उगती है, और उससे इंतकाल गुबार वो हो सकती है। सिर्फ इमाम इब्न जौजी ने एक एतराज़ का जवाब किया है कि ये एतराज़ किसी ने किया है कि यहाँ पर मिनहू ये इंतकाल तुराब के लिए नहीं है और मिनहू तबईज़ के लिए नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयम्मुम में मिट्टी को मसा करने के बाद उसमें नफ़ा किया था, फूंक मारी थी, और गर्द और गुबार उसको उसमें फूंक मारी थी। तो ये दलील है कि इंतकाल तुराब ये शर्त नहीं है तयम्मुम में। इमाम इब्न जूज़ी ने उसका जवाब किया है कि नहीं, नफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है, जो फूंक उसने मारी है, वो हमल है ज़्यादती इंतकाल पर। बाज़ औक़ात मिट्टी ज़्यादा इंसान के हाथों से चिपक जाती है, इंतकाल मिट्टी का ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों में वो नफ़ा और फूंक मारी थी। तो वो हमल है ज़ियादत तुराब पर। तो ये फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु। फिर यहाँ पर ये बयान हुआ था कि यहाँ पर वजह मुक़द्दम है जबकि हदीस में यदैन मुक़द्दम है, तो इसलिए तरतीब उलमा के निज़ तयम्मुम में वो वाजिब नहीं है, जबकि वुज़ू में तरतीब लाज़िम थी। तो हदीस की बिना पर तरतीब तयम्मुम में वो जायज़ नहीं। पहले चेहरे को मसा किया जाए या पहले हाथों को मसा किया जाए, दोनों तरीके वो यहाँ पर जायज़ है। और फिर तयम्मुम के लिए ज़रबतुन वाहिदतुन, एक ज़रबा हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि एक ही दर्ब वो तयम्मुम के लिए काफ़ी है। हदीस ज़रबतैन वो ज़ईफ़ है और कमज़ोर है, इसलिए ज़रबतुन वाहिदतुन इमाम अहमद इसहाक़ तमाम ने ज़रबतुन वाहिदतुन को तरजीह दी है, जो कुरान के ज़ाहिर के साथ भी वो मुताबकत रखती है। इसी आयत के साथ दूसरी आयत सूरत उन-निसा, उसकी भी कुछ न कुछ वज़ाहत वो मुफस्सिरीन ने यहाँ पर की है, क्योंकि दोनों के अहकाम तकरीबन एक जैसे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, ये सूरत उन-निसा की आयत है जिसमें नमाज से हालतुन हालतुन सुक्र या नशा उस पे मना किया गया है। ला तक़रबू ला तक़रबू और ला तक़रुबू बिफ़त्हिर रा और बिज़म्मिर रा, दोनों ये नकल है। तक़रबू बिफ़त्हिर रा हो जाए तो मकसद ये है कि ला ततलब्बस बिफ़िअलिही, ये नमाज का फ़िअल वो बिल्कुल तर्क करो, उस पर मशगूल मत होना। और ला तक़रुबू जब बिज़म्मिर रा हो जाए तो माना आया है ला यदनु, नमाज के करीब भी मत जाओ। और ये दोनों माना वो यहाँ पर सही है कि ला ततलब्बस बिफ़िअलिही, मतलब नमाज शुरू मत करो, नमाज का फ़ेल वो मत करो। और या ला तक़रुबू, नमाज के करीब मत जाओ, दोनों मानी वो यहाँ पर बनती है। और बाज़ उलमा ने यहाँ पर वो तक़दीर और इबारत और मुज़ाफ़ महज़ूफ़ किया है कि ला तक़रबू ए मौदिअ अस्सलाति, तुम नमाज की जगह के करीब मत जाना। तो यहाँ पर वो मुज़ाफ़ महज़ूफ़ मानते हैं, ला तक़रबू मौदिअ अस्सलाति। और मुज़ाफ़ की हज़फ़ कलाम अरब और कुरान करीम में बहुत सी जगहों पर वो मौजूद है, जैसे वस्अलिल क़रया, ए वस्अल अहलल क़रया, वहाँ पर भी मुज़ाफ़ महज़ूफ़ है, क्योंकि गाँव से तो लोग नहीं पहुँच सकते। सूरह यूसुफ में बयान जो हो चुका है कि वस्अलिल क़रया,
گاؤں سے پوچھو، تو گاؤں سے کیسے پوچھا جائے، بلکہ وہاں پر مضاف محذوف ہے کہ واسأل اہل القریہ. تو مقصد یہ ہے کہ یہاں پر دونوں معانی بنتی ہے کہ یہاں لا تقرب الصلاۃ، اس میں یا تو نہیں فعل الصلاۃ سے ہے اور یا نہیں موضع الصلاۃ سے ہے، کہ نماز کی جگہ جس کو مسجد کہا جاتا ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے حالت نشے میں. تو اس لیے یہ لفظ مشترک ہے، تو ان کو دونوں معانی پر حمل کرنا وہ صحیح اور جائز ہے، جب تک قرینہ اور ترجیح ایک پر موجود نہ ہو جائے. یہاں پر کوئی قرینہ نہیں ہے تو دونوں معانی لینا وہ یہاں پر جائز ہے. تو مسجد سے بھی منع کیا گیا ہے اور اس طرح فعل سے بھی منع کیا گیا ہے. وَأَنْتُمْ سُكَارَى لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى. وَأَنْتُمْ سُكَارَى یہاں پر وہ حالیہ ہے، اور انتم سکارا یہ جملہ اسمیہ حالیہ ہے. تو مقصد یہ ہوا لا تقربوا الصلاۃ اے حال کونکم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو تو اس حالت میں نماز کے قریب مت جانا. اور سکارا اس کو بعض مفسرین اور اہل لغت نے جمع تکسیر کہا ہے کہ یہ جمع تکسیر ہے سکرن کی یا سکرانن کی. سکرن یا سکرانن کی یہ سکارا جمع تکسیر ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ جمع تکسیر نہیں بلکہ یہ مفرد ہے. سکارا مثل سلاما، سلاما کی طرح سکارا یہ مفرد ہے. دونوں احتمال اس میں وہ بنتی ہے. پھر سکران یا سکارا کہتے ہیں زوال العقل کو، زوال العقل بمخدرات او خمر وغیرہ، کہ انسان کا عقل، سوچ اور فکر وہ زائل ہو جائے کسی نشئی چیز سے. اور یہی زوال العقل اور سوچ اور فکر یہی اصل میں علت ہے لا تقربو کے لیے کہ نماز کے قریب کیوں مت جاؤ، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انسان کا عقل اس وقت زائل ہوتا ہے، زائل ہو چکا ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی لغزش اور کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، بجائے عبادت کے وہ کسی حرام میں مبتلا نہ ہو جائے. اور سبب نزول ہی اس کا یہی تھا کہ کچھ صحابہ نے حرمت شراب سے پہلے شراب پی لی تھی اور پھر نماز پڑھنے لگ گئے تھے تو ان سے قرأت میں کچھ غلطی ہو گئی تھی. تو یہ آیت پھر نازل ہو گئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. تو یہ دلیل ہے سبب نزول بھی کہ صحابہ کا عقل وہ نماز میں شراب کی وجہ سے زائل ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے غلطی وہ قرآن پڑھنے میں واقع ہو چکی تھی. اس وجہ سے امام ضحاک اس سے نقل ہے کہ وَأَنْتُمْ سُكَارَى اس میں سکر النوم بھی شامل ہے، کہ اگر انسان نیند سے یا نیند کی حالت میں ہو تو وہ بھی نماز اور عبادت وہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بھی زوال العقل کی ایک حالت ہوتی ہے، نیند اور نوم. لیکن امام ابن عبد البر اور ابن نحاس وغیرہ انہوں نے ضحاک کے اس قول کو ضعیف کہا ہے اور ان کی موافقت کسی نے نہیں کی ہے. لیکن مجموعی معنی اور دلالت عموم کے مطابق ضحاک، امام ضحاک اس کا قول ایک لحاظ سے صحیح ہے، کیونکہ نیند اور نشہ دونوں کی علت وہ تقریباً قریب ہی
قریب ہی قریب ہے، دونوں میں زوال العقل اس کی علت وہ موجود ہوتی ہے۔ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول، انسان کا اپنے آپ پر اختیار نہیں رہتا، اپنے باتوں پر، تو یہ تمام علل ان دونوں میں وہ مشترک ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے نیند کو سکر اور نشے کی حالت پر وہ قیاس کیا ہے۔ حتی تعلم ما تقولون، یہاں پر حتی انتہا الغایہ کے لیے ہے، اور یہ ایک فارق ہے اور تفریق ہے مابین سکران اور غیر سکران کے، کہ سکران اور سکران، نشئی اور غیر نشئی، اس میں کیسے فرق کیا جائے گا؟ اس کے لیے غایہ اور تمیز کے لیے یہ اللہ رب العزت نے قانون رکھ دیا، حتی تعلم ما تقولون، کہ انسان اپنے فہم اور سوچ اور اپنی باتوں اور کلام پر اس کا عبور ہو، تو ایسا انسان وہ حالت نشے میں نہیں۔ بالمقابل جس کا اپنی باتوں پر کنٹرول نہ ہو، اپنی حالت پر کنٹرول نہ ہو، اپنی جسم پر کنٹرول نہ ہو، تو وہ حالت نشہ میں حساب اور شمار ہوگا۔ اس لیے فقہا سے نقل ہے کہ نشئی اور سکران وہ اس کو کہتے ہیں هو الذی یخلط فی کلامہ، جو شخص اپنے کلام اور باتوں میں اختلاط کا شکار ہو، تو یہ علامت نشے کی ہے۔ یا بعض نے ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی چپل وغیرہ اس کو پہچانتا ہو، کہ الٹی سیدھے پہن سکتا ہو، نہ پہنے بلکہ سیدھا پہن لیں، یا اپنی ردا اور چادر اس کو پہچانتا ہو۔ اور یہ ایک قول امام صاحب سے نقل ہے کہ نشئی آدمی اور شرابی آدمی وغیرہ اس کی پہچان اس طرح ہوگی کہ لا یعرف السماء من الارض، نشئی وہ ہوگا جو آسمان اور زمین میں تمیز نہیں کر سکے گا۔ لیکن یہ قول ضعیف ہے، علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے کہ یہ تو سکر نہیں ہے، یہ تو پھر دیوانگی ہے اور یہ جنون ہے، کیونکہ نشئی اکثر اوقات آسمان اور زمین میں فرق کر سکتے ہیں، بلکہ دیوانی اور مجنون بھی کافی حد تک وہ فرق کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک بہت انتہائی ایک ایسا قول ہے کہ عرف کے مطابق وہ نہیں ہے کہ لا یعرف السماء من الارض، کہ جو آسمان کو زمین میں فرق نہ کر سکتا ہو۔ بہرحال حتی تعلم ما تقولون، یہ قید و قانون اللہ رب العزت نے انتہا الغایہ کے لیے حتی ذکر کیا ہے، اور الذی یخلط فی کلامہ، یہ تعریف سکران کی وہ مشہور تعریف ہے جو قرآن نے خود بیان کر دی ہے، کہ جس کی باتوں میں اختلاط نہ ہو، کلام پر وہ قادر ہو، تو ایسا آدمی وہ اپنی صحیح حالت میں ہوگا اور اس کو نشے میں شمار نہیں ہوگا۔ حکم سکران کی کیا ہے؟ حکم اس کی یہ ہے کہ سکران کی نماز وہ صحیح نہیں ہوتی۔ جو انسان نشے کی حالت میں ہوگا تو اس سے یہ حکم اخذ ہوا کہ اس کی نماز وہ صحیح نہیں ہوتی۔ نماز کیوں صحیح نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس کی وضو صحیح نہیں ہے، اور وضو کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ وضو میں نیت شرط ہے، اور سکران اور نشئی آدمی اس کی نیت صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے حواس اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے، اور وضو شرط ہے نماز کے لیے، اور انتفاع شرط انتفاعی مشروط وہ آتی ہے، اور آیت بھی وہ وضو کے بارے میں ہے۔ وضو صحیح نہیں ہے تو نماز بھی وہ صحیح نہیں ہے۔ باقی احکام اس آیت کے اور ماں بعد جس کا آخری خاتمہ وہ باقی ہے، کہ کچھ نہ کچھ وضاحت بعد میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔